کیوں پھر تھک گئے؟ ایک ٹھنڈی اور میٹھی آواز نے میری سماعت پر دستک دی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ و سفید بوڑھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مٹھاس، ایک انوکھا سا چاؤ تھا۔ ہاں، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ٹانگیں پھیلا دیں۔ سامنے راول جھیل پر شام اتر رہی تھی۔ پانی کے کنارے آباد جنگلوں میں جاتی بہار کی ہوا خوشبو سمیٹ رہی تھی۔ بادبانی کشتیاں پھولوں پر لہراتی تتلیوں کی طرح پانی پر ہولے ہولے دھیرے دھیرے ڈول رہی تھی، اور جھیل پر جھکے پہاڑوں کا عکس رنگ بدل رہا تھا۔ بوڑھے نے اپنا شفیق ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور پوچھا، کیوں؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے خنک ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کی نسوں میں خون کیچوے کی طرح سرک رہا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، ایک ڈپریشن ہے جو تنور میں جلتی لکڑیوں کا دھواں بن کر معدے سے اٹھتا ہے اور سیدھا دماغ کی چوٹی پر جا ٹھہرتا ہے۔ میرے اندر ایک غبار، ایک آگ، ایک لاوا ہے جو باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹانگیں سمیٹیں، آنکھیں بند کیں اور گردن پر ہاتھ رکھ کر پیچھے چھک گیا۔ بوڑھے نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جلتے صحرا میں برگد کا ایک درخت تھا جو میرے وجود سے جدا ہو گیا۔ میں نے پریشان ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ بوڑھا تھوڑی چٹکی میں دبائے جھیل کی وسعت میں گم تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا اور اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میرا چھوٹا بھائی احمد ہے۔ اس کے ساتھ ہم دونوں کا چھوٹا بھائی احسن بیٹھا ہے۔ میں نے آگے جھک کر دیکھا۔ واقعی بینچ پر میرے بعد وہ بوڑھا تھا اور اس کے ساتھ اس سے ملتا جلتا ایک اور بوڑھا تھا، اور آخر میں ان دونوں سے نسبتاً کم بوڑھا سیاہ چشمہ لگا کر جھیل کو گھور رہا تھا۔ وہ تینوں ایک ہی سانچے سے بنے بوڑھے تھے، سرخ و سفید رنگت، مہندی رنگ کے بال، ٹائی اور کوٹ میں ملبوس دھلے دھلائے سے۔ میں نے چہرہ سیدھا کیا اور ان تینوں کی طرح اپنی نظریں جھیل پر جما دیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ دونوں میرے بھائی ہیں۔ ہم اپنے والدین کے 3 ہی بچے تھے، میں، احمد اور احسن۔ ہم تینوں پیدائشی معذور ہیں۔ قدرت نے جب مجھے بنایا تو میری ٹانگیں بنانا بھول گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر بوڑھے کی طرف دیکھا۔ واقعی رانوں سے نیچے اس کی ٹانگیں غائب تھیں۔ احمد پیدا ہوا تو اس کے بازو نہیں تھے، جبکہ احسن بصارت کی نعمت سے محروم پیدا ہوا۔ بوڑھا اس رواں اور میٹھے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر اس سے آگے دیکھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے بوڑھے کے کوٹ کے بازو پھٹے ہوئے جھنڈے کی طرح لٹک رہے تھے، اور کونے میں بیٹھا بوڑھا سیاہ شیشے کی اوڑ سے ذات کی تاریکیاں ماپ رہا تھا۔ میں نے افسوس سے ٹھنڈا سانس بھرا۔ بوڑھے نے اپنا شفیق ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ ہمارے والدین فوت ہو گئے، ہمارے لیے زمین جائیداد چھوڑ گئے۔ ہم نے شادی نہیں کی۔ میں اس وقت 80 سال کا ہوں، احمد 78 اور احسن 76 سال کا ہو چکا ہے۔ ہم مہینے میں 1 دن یہاں آتے ہیں، 1-2 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارا ڈرائیور ہمیں دوبارہ گھر لے جاتا ہے۔ ہم نے پوری زندگی اس معمول میں گزار دی، لیکن کبھی ہمارے معدے میں لکڑیاں جلیں اور نہ ہی ان کا دھواں ہمارے دماغ تک پہنچا۔ احسن نے، احمد نے اور میں نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ اے پروردگار، ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کس جرم، کس گناہ کی سزا دی گئی، اور ایک تم ہو۔ بوڑھا ہنسا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھا لیا۔ اور ایک تم ہو کہ اپنے کندھے پر چلتے ہو۔ تم نے ذرا دیر پہلے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے میری نسوں میں سرکتے لہو کی صلاحیت محسوس کی تھی۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار پانی میں پہاڑوں کا عکس دیکھتے ہو۔ تم سامنے بادبانی کشتیوں کے بادبان بھی دیکھتے ہو۔ تم نے ذرا دیر پہلے جنگلوں میں بڑھتی پھیلتی تاریکی کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ دیکھو وہ میرا بھائی۔ بوڑھے نے انگلی سے بینچ کے سرے پر بیٹھے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا وہ بھائی شام کی بڑھتی تاریکی دیکھ سکتا ہے۔ نہ جنگل، نہ بادبان، نہ کشتیاں اور نہ ہی رنگ بدلتے عکس۔ اس کے زندگی کا صرف ایک ہی رنگ ہے، گہرا سیاہ، تاریک اور کالا رنگ۔ اور وہ میرا دوسرا بھائی۔ اس نے دوسرے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔
बूढ़े ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। वो छूने की लज्जत से महरूम है। उसे मालूम ही नहीं कि हाथ जब हाथों को छूते हैं तो क्या होता है। जब कोई किसी जलती हुई पेशानी पर हाथ रखता है तो हाथ क्या महसूस करता है और पेशानी क्या महसूस करती है। और रहा मैं, बूढ़े ने अपनी अधूरी रानों पर हाथ फेरा। हाँ, रहा मैं वो बदकिस्मत शख्स हूँ जिसे मालूम ही नहीं कि कदम क्या होते हैं, मुसाफतें क्या होती हैं, फासले किसे कहते हैं। वो जो बोलते थे कि 10,000 किलोमीटर लंबे सफ़र का आगाज़ एक कदम से होता है, वो सच कहते होंगे, लेकिन मेरे सफ़र का तो आगाज़ ही नहीं हो सकता। मेरे तो पाँव ही नहीं हैं। बूढ़ा सांस लेने के लिए रुका। मैंने लंबा सांस लेकर फेफड़ों में ताज़ा हवा भरी। बूढ़ा फिर गोया हुआ। डिप्रेशन तो हमें होना चाहिए। हम अधूरे लोगों को जो 3 मिलकर भी पूरा एक नहीं हो सकते। तुम पर तो खुदा का करम है, तुम्हारे पास तो हाथ हैं, आंखें हैं और पाँव हैं। तुम सेहतमंद हो, जवान हो, बासलाहियत और ज़हीन भी दिखाई देते हो। कुदरत ने तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे वजूद में कोई कमी, कोई खामी नहीं छोड़ी। लिहाजा फिर मुझे तुम्हारी मायूसी, डिप्रेशन और ख़ुद तरसी की कोई वजह नज़र नहीं आती। मैंने किस्मसाकर जवाब दिया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हालात, वक्त और निज़ाम मौका नहीं दे रहा। बूढ़े ने कहका लगाया, हाथों पर हाथ मले और उसी मीठी आवाज़ में बोला, बस ये मसला है। लो, फिर मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, इस पर अमल करो, हमेशा हमेशा के लिए मायूसी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, चुप से बड़ी आवाज़ और ख़ामोशी से बड़ा कोई एहतजाज नहीं होता। जब सारी आवाज़ें बेअसर हो जाएं और सारे एहतजाज बेमायनी होकर रह जाएं तो चुप साध लिया करो, खामोश हो जाया करो। लोग जब खामोश हो जाते हैं तो फिर कुदरत की आवाज़ बुलंद होती है। तुम खामोश होकर, तुम चुप साध कर कुदरत की आवाज़ का इंतज़ार किया करो। तुम तक कुदरत की आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। बूढ़ा खामोश हुआ। उसने गर्दन हिलाई और सरगोशी में बोला, चुप से बड़ी बद्दुआ भी कोई नहीं। तुम चुप की बद्दुआ देकर अपना हिसाब अल्लाह पर छोड़ दिया करो, पुरसकून हो जाओगे, मुतमईन हो जाओगे। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ में लिया और उसे बोसा दिया और उठकर जाने लगा। वो मुस्कराया और बोला, और हाँ, याद रखो कि शिकवे से पहले शुक्र को अपनी आदत बना लो, तुम कभी खसारे में नहीं रहोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सदका जारिया है।